نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، کل کی ویڈیو میں نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اصل مفہوم بیان کیا، تو نیچے ایک کومنٹ تھا کسی ساتھی کا کہ مولوی بہت افسوس ہے کہ اتنا بغض مولا علی سے، مولا کا مطلب غلام کر دیا۔ تو صاحب، یہ مولا کا معنی غلام میں نے نہیں کیا، میں نے یہ بتایا کہ مولا کثیر المعانی لفظ ہے، اس کے اندر کئی معنی ہیں، جس میں غلام بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، دوست بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے، کئی معنی ہیں۔ لیکن اس لفظ میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں معنی غلام فٹ آتا ہے، میں نے یہ بتانا تھا کہ جو کثیر المعانی لفظ ہو، جو مشترک ہو، اس میں غور و فکر کر کے ایک معنی متعین کیا جاتا ہے، لیکن ایسا معنی کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث پہ فٹ بیٹھتا ہو، اپنے مطلب کا معنی نہیں لیتے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی، اور آگے لکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ حضرت آپ نے غور سے وہ کلپ سننا تھا، اور یہ میں نے مولا کا معنی میں نے بتایا کہ مولا کثیر المعانی لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، تو میں آپ کو لغت سے دکھا دیتا ہوں، پھر قرآن و سنت سے اس کے دلائل دیتا ہوں کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ لیکن من کنت مولا ہو فہذا علی المولا میں قطعاً غلام کا معنی میں نے جو ہے وہ شامل نہیں کیا، میرا یہ تصور تک بھی نہیں ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا معنی غلام ہے، کہ جس کا میں غلام ہوں اس کا علی غلام ہے۔ جو یہ سوچے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرا وہ کلپ بار بار سنیے، میں نے کہا ہے، میں نے وہاں محبوب ترجمہ کیا ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ کیوں کہ آگے اللہم والے من والا وعادے من آدھا، ولایت بمانا عداوت، خود نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ یہاں مولا ولایت کے معنی میں، اور ولایت جو ہے وہ عداوت کے مقابلے میں ہے، لہذا عداوت کا معنی دشمنی ہے، ولایت کا معنی دوستی ہے۔ تو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ میرے پاس المنجد ہے، المنجد کے اندر بھی مولا کے معنی سن لیجئے کیا کیا لکھا ہے۔ مولا کا معنی لکھا ہے مالک، آقا، غلام، سردار، آزاد کرنے والا، انعام دینے والا، وہ جس کو انعام دیا جائے، محبت کرنے والا ساتھی، حلیف، پڑوسی، مہمان، شریک بیٹا، چچا کا بیٹا، بھانجا، چچا، داماد، رشتہ دار، ولی، تابع، اور جمع اس کی ہے الموالی۔ یہ ترجمے میں نے تو نہیں کیے، میں نے تو انہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا کہ تم معنی غلام کر دو اور معنی یہ کرو، میں نے بتایا کہ مولا کثیر المعانی لفظ ہے۔ اسی طرح میرے پاس جدید لغت ہے، اس کے اندر بھی مولا کے معنی سن لیں۔ مولا دوست، ہمسایہ، آزاد کرنے والا، آزاد کیا گیا، غلام، پرورش کرنے والا۔ تو سب لغت والوں نے لکھا کہ ایک معنی مولا کا ایک معنی غلام بھی ہے، مولا کا ایک معنی ہمسایہ بھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مولا کا ایک معنی نہیں آیا، مولا کے کئی معنی آئے ہیں۔ بس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر مولا کا ایک معنی سردار ہی آپ نے کرنا ہے، آپ شیعوں کو یہ مجبوری بن چکی ہے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں کثیر مقامات دکھاتا ہوں جس میں مولا کا لفظ اللہ رب العالمین نے بولا، پھر ہر جگہ سردار کیجئے کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، چونکہ میں نبیوں کا سردار ہوں تو علی بھی نبیوں کا سردار ہے۔ جو مفہوم نبی پاک علیہ السلام نے مقصد بیان ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں، وہ کیوں اپنی طرف سے اسے مفہوم حدیث بناتے ہو؟ آئیے سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں مولا کے کتنے معنی استعمال ہوئے۔ مولا کا ایک معنی قرابت دار، رشتہ دار بیان ہوا، سورۃ النساء آیت نمبر 33۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوِلْدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ترجمہ آپ کے فرمان علی کا ہی میں پیش کرتا ہوں، اسے لکھا اور ماں باپ یا اور قرابت دار، غرض جو شخص جو ترکہ چھوڑ جائے، ہم نے ہر ایک کا والی وارث مقرر کیا ہے۔ تو مالی کا معنی کیا لکھا؟ موالی یا مما ترک الولدان والاقربون، موالی یا کا معنی کیا بنایا؟ وارث۔ جی اسی طرح سورہ مریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 5 ہے، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں بیٹا مانگا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو طلب کیا، تو اس میں انہوں نے دعا مانگی، رب کائنات وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ فرمان علی کا ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں کہ مبادا دین کو برباد کریں، اور میری بیبی ام کلثوم بنت عمران بانج ہے، پس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین عطا فرما۔
تو موالی کا معنی کیا کیا؟ وارث، جو رشتہ دار ہیں. پھر اسی طرح موالی کا معنی دوست بھی ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 5 میں بیان کیا، فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. مولا کی جمع موالیکم. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. ارشاد فرمایا، فرمان علی کا ہی ترجمہ، لے پالکوں کو، یعنی جو بچے پالے گئے ہیں، جو تم کسی کا بچہ پال لیتے ہو، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی خدا کے نزدیک بہت ٹھیک ہے. ہاں اگر تم لوگ ان کے اصلی باپوں کو نہ جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. موالیکم، وہ تمہارے دوست ہیں. تو مولا کا معنی کیا بنا؟ دوست. اور من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر مولا کا معنی سردار ہے تو یہاں سردار بنایا جائے گا کہ جو تمہارے لے پالک بچے ہیں وہ تمہارے سردار ہیں. اور پیچھے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے موالی سے ڈر ہے، کیا ان کو اپنے سرداروں سے ڈر تھا؟ اسی طرح سورہ دخان آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. فرمایا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کیا اس کا معنی بھی مولا کا معنی سردار کیا جائے گا کہ کوئی سردار کسی سردار کے کام نہیں آئے گا؟ بتائیے بھائی، دوست کا معنی ہے، مولا کا معنی دوست خود قرآن نے کیا. تو من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو معنی یہی بنے گا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے مولا کو بمعنی ٹھکانہ، جگہ کے معنی میں استعمال فرمایا. سورۃ الحدید آیت نمبر 15، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب یہاں النار کو مولاکم کہا، دوزخ کو، آگ کو مولا کہا. فرمایا تم کو فریب دیا تو آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے. یعنی وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری جگہ ہے، تم اسی کے حقدار ہو. تو مولا کا معنی کیا سردار کیا جائے گا کہ جہنم تمہاری سردار ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی وہ بری جگہ ہے. اور حسن رضوی نے اس کا ترجمہ جو تمہارے شیعہ اس نے ترجمہ کیا کہ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی دوزخ تمہاری آقا، مالک اور سرپرست ہے، یا وہی تمہارے لیے موضوع جگہ ہے. اب کیا ترجمہ کیا؟ جگہ. اور یہی بدترین انجام ہے. تو پتہ چلا ہر جگہ مولا کے معنی اس کے سیاق و سباق سے بدلتے ہیں. اسی طرح مولا کا معنی مددگار بھی ہے. سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. فرمان علی ہی لکھتا ہے کیونکہ خدا اور جبرائیل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ کل فرشتے مددگار ہیں. تو یہاں مولا کا معنی مددگار ہوا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 2 جگہ پہ میں مولا کا ترجمہ پڑھتا ہوں، ہر جگہ سردار معنی نہیں کیا جاتا. یہ روایت نمبر 2699 ہے. اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آپ کی ننھی سی بچی جب وہ دوڑتی ہوئی نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فتح مکہ سے پہلے جب حضور 7 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے عمرۃ القضاء کے موقع پر، تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا. اب اس بچی کی پرورش کے حوالہ سے 3 اشخاص کے درمیان اختلاف ہو گیا، اس بچی کو کون پالے گا، اس بچی کی پرورش کون کرے. تو پہلے حضرت مولا کائنات شرع یزدہ، دوسرے حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت مولا علی کے بھائی، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام. اور چونکہ زید بن حارثہ اور حضرت امیر حمزہ کو نبی پاک علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے چونکہ حمزہ میرے بھائی ہیں لہذا میری یہ بھتیجی ہوئی، اس کو میں پالوں گا، اس کی پرورش میں اٹھاتا ہوں. حضرت جعفر فرماتے تھے چونکہ اس کی والدہ میری بیوی کی بہن ہے، حضرت امیر حمزہ کی بیوی اور میری بیوی آپس میں بہنیں ہیں، تو یہ میری بیوی کی بھانجی ہوئی، اس کی خالہ میرے عقد میں حضرت اسماء بنت امیس، لہذا اس کی خالہ پرورش کرے. اور حضرت مولا کائنات شرع یزدہ فرماتے تھے کہ امیر حمزہ میرے چچا ہیں، آپ یہ بچی مجھے دے دیں
3 اصحاب میں اختلاف ہوا. اب بخاری شریف میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقدا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، اس بچی کا فیصلہ خالہ کے حق میں فرمایا. حضرت اسماء بنت امیس جو بیوی تھی حضرت جعفر تیار کی. وقال، اور ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے. وقال علی علی، اب حضرت علی اور مرتضی شیر خدا سے نبی پاک نے فرمایا انت منی و انا منک، میں تجھ سے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. وقال علی جعفر، حضرت جعفر تیار سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، یعنی صورت میں بھی سیرت میں بھی تم میرے مثل ہو، تم مجھ سے مشابہت رکھتے ہو. وقال علی زید، اور حضرت زید بن حارثہ سے کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو. بتائیے اگر مولا کا معنی سردار ہے تو کیا یہاں معنی سردار کیا جائے گا کہ اے زید تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے سردار ہو؟ تو ایسے ترجمے پر جو ترجمہ کرے حضرت جہاں مولا کا معنی سردار کرے، کیونکہ حضرت زید غلام مصطفیٰ ہیں، سردار مصطفیٰ نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر بعض اشخاص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوی پر اعتراض کیا، آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. قال رجل من ابی، ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ قال ابو کا حذیفہ، فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. فقام آخر، پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا من نبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فقالا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ تھا، فرمایا شیبہ کا غلام سالم تیرا باپ ہے. تو یہاں مولا کا معنی کیا ہوا؟ غلام، سردار نہیں. تو پتہ چلا مولا کا معنی غلام بھی ہے، سردار بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، اور کئی معنی میں یہ مولا کا معنی جو ہے وہ بولا جاتا ہے. لیکن میں نے جس کلپ کے اندر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا معنی بتایا تھا، میں نے کہا ایک معنی سردار نہیں ہے، کئی معنی ہیں. اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اتنے معنی میں کون سا معنی یہاں فٹ آتا ہے؟ تو وہی معنی فٹ آئے گا جو آگے الفاظ نبی پاک نے بولے اللہم والے من والا و آدے من آدا، فرمایا اللہ تو اس کا دوست بن جو علی سے دوستی کرے، تو اس کا دشمن بن جو علی سے دشمنی کرے. کیونکہ ولایت کو عداوت کے مقابلے میں نبی پاک نے بیان کیا اللہم والے من والا، یہ ولایت ہوئی. اللہم آدے من آدا، تو یہ عداوت ہوئی. عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور دشمنی کا مد مقابل دوستی ہے، یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.